یہ عشرہ محرم اہل بیت نے زندہ رکھا ہے۔ ابھی چاند رات طے نہیں ہوتی تھی کہ آج چاند ہوا یا نہیں۔ امام جعفر صادق کی گلی میں گزر بڑھ جاتا تھا۔ جب چھٹے امام کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی، امام کے گھر کی طرف اشارہ کر کے لوگ کہتے تھے، اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نمودار ہو گیا، محرم کا چاند دکھائی دے گیا۔ ابھی چاند رات آتی تھی کہ اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، کالے کپڑے پہنے جاتے تھے، دیواروں کو سیاہ کیا جاتا تھا، کپڑے لٹکائے جاتے تھے۔ اجعلوہا سودا، انہیں کالا کر دو، انہیں کالے کپڑوں سے مزین کرو۔ حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، کالے کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اولاد زہرا کے عزادار ہیں۔ اجرکم اللہ۔ چاند رات اہل بیت کی طرف سے اہتمام، عجیب روایت ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب چاند رات نمودار ہوتی ہے نا تو مجلس امام حسین میں جناب زہرا آتی ہے۔ روایت سن لیجئے، روایت کہتی ہے فاطمہ تو تجی، جب فرش بچ جاتا ہے تو فاطمہ آ جاتی ہے۔ فی مجلس یذکر فیہا مصائب الحسین، اس مجلس میں فاطمہ آتی ہے جس مجلس میں حسین کے مصائب کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ معہا مریم و آسیۃ و خدیجہ، اور جناب زہرا کے ساتھ حضرت مریم بھی آتی ہیں، حضرت آسیہ بھی آتی ہیں، حضرت خدیجہ بھی آتی ہیں۔ اور سنیں گے روایت کیا کہتی ہے، فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، میری بیوی اس رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں۔ تو یہ آرزو ہے اہل بیت کی، یہ آرزو ہے اہل بیت کی، اہل بیت ایسے ہی چاہتے ہیں۔ جی تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ وَتَقُولُ، اور کہتی ہے، جب کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو ایک جملہ کہتی ہیں، تقول طوبیٰ لکم یا احبائی، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں، تبکون علی حسین، اس لیے کہ تم میرے حسین پر رو رہے ہو۔ میرے مولا مدینے کے دربار سے گھر کی طرف آئے، مگر عزاداروں سنیں گے حسین مولا نے اپنے گھر کے بجائے جناب زینب کے گھر کی طرف رخ کیا۔ اسی رات کی تاریکی میں جناب زینب کے گھر پہنچے، کنیز نے دروازے پر دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگے، دوڑتی بھی اندر گئی، کہا اے شہزادی حسین دروازے پر ہے۔ اب کتنی اجلت میں جناب زینب آئی ہوں، آگے بڑھ کر کہا بھائی مجھے حکم دیا ہوتا، مجھے بلایا ہوتا۔ کہ زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، ہم نانا کا وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، زینب تیاری کرو۔ دوسرا دن نمودار ہوا، امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داریاں سونپی، قافلہ تیار کرو، محمل آمادہ کرو۔ میرے مولا نے رخصت لی قبروں پر جا کر، اور پھر جب قافلہ تیار ہوا اور محملوں پر بیویاں سوار ہونے لگیں تو وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ بیویاں سوار ہوتی تھی، ہر ایک بیوی سے متعلق جوان آگے بڑھ کر سوار کرتا تھا، لیکن ایک ایسی بیوی بیت الشرف سے باہر آئی جسے سوار کرنے کے لیے عباس بھی دوڑے، حسین بھی آگے بڑھے، اور وہ بی بی علی کی بیٹی زینب
کس شان سے زینب کو عباس نے سوار کیا. اس منظر کو سمجھنے کے لیے جب بی بی کے مزار پر آپ جائیں، اللہ آپ سب کو جناب زینب کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب جناب زینب کی زیارت کو جائیں نا تو بی بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. اس زیارت نامے کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے، سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی، عباس اٹھو، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب تمہاری زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. عزادارو چند منزلیں مجھے لینی ہے. پہلی محرم ہے، ایام عزا کا آغاز ہے. تمام محملیں تیار، بیویاں سوار ہو گئیں. اب حسین مولا گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مولا عباس نے آ کر کہا، اے مولا آپ کو ہمارے گھر کی معمر بیویاں بلا رہی ہیں. 3 معمر اور مسن بیویاں ہیں جو حسین کے ساتھ نہیں جا رہی، اور بے روایت ہے مولا حسین کی ایک بیٹی ہے جو نہیں جا رہی. اور وہ جو 3 معمر بیویاں ہیں ان میں بی بی ام ایمن ہے، بی بی ام البنین ہے، بی بی ام سلمہ ہے. امام حسین کو ان بیویوں نے بلایا. جناب ام سلمہ کو بڑھ کے سلام کیا، نانی آپ نے مجھے یاد کیا. بی بی کے ہاتھ میں ایک شیشی، اس میں خاک. کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس سفر میں تم مارے جاؤ گے. تو جناب امام حسین نے فرمایا، ہاں اماں یہ وہی سفر ہے. سنیں گے عزادارو؟ ہاں اماں یہ وہی سفر ہے جس میں مارا جاؤں گا. تو بی بی نے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اماں اللہ زینب کے ذریعے میرا پیغام عام کرنا چاہتا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں، میرے نانا نے جو مجھے بتایا ہے، میں اس کے مطابق اپنا سفر شروع کر رہا ہوں. جناب ام ایمن کی طرف پھوپھی ہیں جناب امام حسین کی. کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں، ہمارے گھر کا دستور ہے جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. کہا ہاں اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. جناب ام البنین کی طرف دیکھا، اماں مجھے آپ نے بلایا؟ تو فرمانے لگیں، اے شہزادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے، کہیں تمہارے بابا کی آرزو پوری نہ ہونے پائے. جناب عباس عقب میں کھڑے تھے، آواز دی عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. مجھے اندازہ ہے آپ نے بہت گریہ کر دیا، مگر مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے عزادارو. قافلہ چلا. ابھی یہ قافلہ مدینے سے کچھ باہر گیا تھا کہ جناب عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے ذوالجناح کے قریب آئے. کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا عباس تم نے پوچھا نہیں کون لوگ ہیں، تم نے جانا نہیں کون ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. ان کا ایک غلام ان کے ساتھ ہے، ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے. 3 سوار ہیں اور ایک سواری پہ سامان لدا ہوا ہے. مختصر سا قافلہ ہے جو ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہا ہے. امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. جب حسین پہنچے تو اس صحابی کے سن بہت بلند ہے، بڑا ہے، مسن ہے، معمر ہیں، ضعیف العمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. ہاتھ پیروں میں راشہ بھی تھا، کمر خمیدہ بھی تھی، بال سفید بھی تھے. آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بڑھاپے میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی آغوش میں لے کر ممبر پر بیٹھے اور ہم صحابیوں سے خطاب کر کے کہا میرے حسین کو پہچانو.
اگر یہ مدینہ چھوڑے، وطن چھوڑے، اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ اے حسین، میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا، میں تمہارے ساتھ کربلا جاؤں گا۔ عزاداروں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ امام حسین نے گلے سے لگا کے گریہ کیا اور فرمایا اب آگے آئیے، ہمارے قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے۔ تو عروہ غفاری نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے علیحدہ رہنے دیجئے، آپ کا قافلہ آگے چلے، میں کچھ فاصلے پر پیچھے چلوں گا۔ امام نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن عروہ غفاری تم نے بڑا ادب کیا، تم 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے، جس زینب کے ادب میں تم قافلے میں نہ چلے، اس زینب کے سر سے چادر اتار